السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، یہ ایک دعا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ اللہم الہمنی رشدی وآئدنی من شر نفسی۔ اللہم الہمنی رشدی وآئدنی من شر نفسی۔ اے اللہ، میرے دل میں میری ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا لے۔ او اللہ، inspire my heart to the guidance and save me from the evil of my nafs۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی، یہ سب ہماری تعلیم ہے۔ یہ نفس جس کو یہ جو ایگو ہوتی ہے نا، وہ بھی نفس ہی ہوتا ہے نا۔ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ الحشر جو ہے 59 سورت ہے، سورۃ الحشر، اس کی آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کا ارشاد بھی کس کو ہو رہا ہے؟ وہ جو ایمان والے ہیں، یعنی ہم سب کو ہو رہا ہے الحمدللہ۔ یا ایہا الذین آمنو، آمنوا اتقوا اللہ۔ اب نتقوا اللہ یعنی اللہ سے ڈرتے رہو۔ پہلی بات جو اللہ نے فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اچھا، پہلی بات یہ فرمائی کہ ڈر اللہ کا رکھو۔ پھر اگلی بات بہت اہم ہے، وَلْتَنْظُرْ، تنظر کا مطلب نظر میں رکھو، نفس اپنے نفس کو۔ دیکھیں نا کتنی خوبصورت اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، وَلْتَنْظُرْ، اور نظر میں رکھو، نفس اپنے نفس کو، یعنی اپنے نفس پر نظر رکھو، کیونکہ یہ خراب کرے گا، تباہ کر دے گا تمہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے تو ڈر میرا رکھو، یعنی مجھ سے ڈرو گے نا تو نفس پر کنٹرول ہو جائے گا۔ علاج بھی پہلے بتایا، بعد میں اللہ نے بتایا یہ نفس تمہارا یہ شرارتی ہے، خراب کرے گا تمہیں، لیکن اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھو، بس تو پھر بچو گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وَلْتَنْظُرْ، اور نظر میں رکھو، واچ کرو، نفس اپنے نفس کو، ما قدمت لغد، لغدن ہے، ما قدمت لغدن۔ اب اللہ فرماتا ہے ما قدمت، قدمت کا مطلب ہوتا ہے آگے کی طرف، لغدن کیا بھیجنا ہے، کیا بھیج رکھا ہے، یا کیا بھیجا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے آگے کی طرف، یعنی قیامت کے دن کے لیے آپ کیا بھیج رہے ہو، یعنی کون سے اعمال کرا رہے ہو، یہ نفس آپ سے کون سے اعمال کرا رہا ہے، قیامت کے دن کیسے آپ کو لے آئے گا وہاں پہ، اس کو نظر میں رکھو، یہ غلط کام کرائے گا، قیامت والے دن میرے پاس آنا ہے تو کہ یہ یاد رکھو، وہ جو قیامت والے دن تم نے جو اعمال، ایمان اور اعمال میرے پاس لے کے آنا ہے نا، تو وہ اس وقت ہی بہتر ہو سکتا ہے جب اس نفس پر نظر رکھو گے، ورنہ کام سارا تباہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، دیکھیں یہ ایسی آیت ہے، اس میں نفس پر نظر رکھنا اور آگے جو ایمان اور اعمال جو آگے بھیجنا ہے اس کو اللہ نے خوبصورتی سے بیان کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے واتقوا اللہ فرمایا کہ پھر مجھ سے ڈرو، یعنی آپ نفس پر نظر رکھنے والی بات اور اعمال آگے جو بھیجنے ہیں یا ایمان اور اعمال، اس کی بات فرما کے پھر آگے فرما دیا مجھ سے ڈرتے رہو۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس کی شرارتیں نفس پر نظر اس وقت ہی پڑ سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ آگے پیچھے ہر طرف سے اب جب بندہ آگے پیچھے ہر طرف سے اللہ کا ڈر رکھے، بس اللہ کا ڈر جو ہے نا وہ نفس کو بچا لیتا ہے، ورنہ نفس بندے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ قرآن پاک کی آیت ہمارے لیے بہت بڑا خزانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر اور نظر میں رکھو، نفس اپنے نفس کو، ما قدمت لغد وہ جو آگے بھیج رہے ہو، جو قیامت والے دن جو بھیجا ہے تم نے، کیا بھیج رہے ہو، کیا ہے؟ نفس کو بچاؤ گے تو وہ پتہ چلے گا نا کیا بھیجا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں ما قدمت لغدن، آگے جو قیامت والے دن کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب دیکھیں نا، یہ فرما کے ڈر کا، اب شروع میں بھی فرمایا ڈر کا، آگے بھی فرمایا نفس کی بات فرما کے، آگے دیکھیں بہت اور اللہ تعالی ہمیں خبردار فرما رہا ہے، وارننگ ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی خبیرم خبر رکھتا ہے، دیکھ خبر رکھنے والا ہے تمہارے بارے میں، بما تعملون جو تم کرتے ہو، جو کرتوت کرتے ہو، جو کام کرتے ہو، سب پر اللہ نظر رکھنے والا ہے۔ تو گویا اللہ نظر رکھ رہا ہے تمہارے کرتوت پر، تمہارے کاموں پر، تمہارے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، جو تمہارا ایمان ہے، تمہارے اعمال ہیں، اللہ کی نظر میں ہیں، لیکن تمہاری نظر نفس پر ہونی چاہیے تمہارے۔ یہ آیت میں اللہ نے کھول دیا ہے کہ اللہ کی نظر تمہارے اوپر ہے، اور تم جو کر رہے ہو، جو ایمان ہے تمہارا، جو اعمال ہیں، اس پر اللہ کی نظر ہے، خبیرم اللہ خبر رکھتا ہے، بما تعملون جو تم کر رہے ہو، اللہ کی نظر تم پر ہے، اور تمہاری نظر کس پر ہونی چاہیے؟ نفس کے اوپر۔ اگر نفس پر نظر رکھو گے تو آگے جو بھیجنا ہے وہ اچھا بھیجو گے، وہ اس وقت بہتر ہوگا جب اللہ سے ڈرو گے، ہر وقت آگے پیچھے ذکر اللہ کا ڈرنے کا اس میں آیا ہے۔ تو یہ بات اس لیے ہے، یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 ہے۔ آگے بھیجنا حشر کو کہتے ہیں نا، وہی قیامت کا دن جہاں کٹھے ہوں گے سب۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور ہر نفس جو ہے اپنے اوپر نظر رکھے، یعنی ہر بندہ اپنے نفس پر نظر رکھے کہ اس نے آگے روز قیامت کے لیے کیا بھیج رکھا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ جو ہے ہوشیار ہو جاؤ، اور اپنی جو حالت ہے تمہاری اس کو بہتر بنا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، او پیپل ود ایمان، آمنوا اتقوا اللہ فیئر فرام اللہ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ and watch your nafs. Look at your nafs. Look at every activity, what the nafs wants, desires, activities, actions, what the nafs is doing. You have to look completely on your nafs. Watch it. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ. Watch your nafs. You must watch your nafs. ما قدمت لغد. And every nafs, Allah said, what every nafs has forwarded for the day of judgment. What you have forwarded for that day. What are your iman and amal. Wattaqullah, and fear from Allah. Inna Allah, indeed, khabirum bima ta'malun. Indeed, Allah is aware of what you are doing. So this is the point. So اس لیے اللہ دیکھ رہا ہے جو کر رہے ہو۔ اگلی آیت اس سے بھی زیادہ وہ خطرناک ہمارے لیے ہے، کہ کیونکہ یہ نفس کی خیر، اگر ہم نے نفس پہ نظر نہ رکھی
تو کام سارا خراب ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ولا تکونوا کالذین ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون۔ دیکھیں جی، اب اس کا جواب پڑھتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا سخت یہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تکونوا، اور ایسے نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا۔ دیکھیں نا، اب کون اللہ کو کیسے بھلایا جاتا ہے، ساری اس میں بات آ رہی ہے۔ ولا تکونوا، اور ایسا نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جنہوں نے بھلا دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، فانساہم، پس بھلا دیا تھا ان کو، کس نے؟ انفسہم، ان کے نفس نے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ جو ہے نا، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا وہ کیا ہوا تھا؟ وہ اپنے نفس کو ہی بھول گئے تھے۔ فانساہم، پس وہ بھول گئے تھے، انفسہم، اپنے نفس کو، یعنی انہوں نے اپنے نفس کو بھول گئے۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اپنے نفس کو دیکھو، واچ کرو، اس کے اوپر نظر رکھو۔ یہاں اگلی آیت میں فرمایا جو اس کو بھول گیا، اولئک ھم الفاسقون، وہ فاسق لوگ ہیں، فاسق نافرمان ہیں۔ بس کام خراب ہو جاتا ہے۔ یہ سارا فاسق ہی ہوتے ہیں جہنم میں جانے والے۔ یہ فاسق جو ہے نا، یہ کون کراتا ہے بندے کو؟ نفس کراتا ہے۔ یہ نفس بڑی خطرناک چیز ہے۔ ولا تکونوا کالذین، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا، فانساہم، پس بھلا دیا ان کو، انفسہم، ان کے نفس نے، کیونکہ ان کے نفس نے ان کو بھلا دیا، کیونکہ نفس پر انہوں نے نظر ہی نہیں رکھی، تو پھر ان کا حشر کیا ہوا؟ اولئک ھم الفاسقون، پس وہ فاسق ہو گئے، نافرمان ہو گئے۔ دیکھیں نا، کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ حالت یہ ہے کہ نفس کی کتنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہ نظر رکھو۔ تو آج ہم اسی آیت کو بار بار آپ پڑھیں اور اس پر دیکھیں۔ دوسرا حصہ تو بہت سخت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ڈونٹ بی لائک دوز who forgot Allah. They forgot their own nafs. They are evil doers. دیکھو نا، سورہ حشر آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ نے فرمایا نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، and don't be like those people، نَسُوا اللَّهَ، who forgot Allah، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، they forgot their own nafs، أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، they are evil doers۔ It means the person who just not looking after the nafs and just now watching the nafs, no have the eyes on the nafs every time, so that person will be in trouble, because that person will be disobedient to Allah, and the nafs will be in a position to make that person to do evil practices۔ ایسا ہوگا، اس کو برائی کی طرف ہی لائے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا، یہ جو شیطان جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، اس کا اصل نام عزازیل تھا، اور یہ کیا تھا؟ یہ وہاں پر فرشتوں کا استاد بنا ہوا تھا۔ اس نے بڑی عبادت کی تھی۔ اس کی عبادت کو زمین کے چپے چپے پر پھیلایا جائے نا، تو وہ ہر چپا زمین کا جو ہے نا اس کا سجدہ بنتا ہے، اتنی عبادت کی اس نے۔ پھر کیا ہوا کہ یہ اس کا نفس اس پر غالب آیا نا، یہ اللہ کے ذکر میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ نفس نے وہ ذکر سے غفلت ہوئی نا، تو پھر کیا ہوا؟
تو نفس نے غلبہ کر لیا۔ نفس کا غلبہ جو تھا، اس نے یہ کہا تو بہتر ہے آدم، جس کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے وہ تو مٹی والا ہے، تو جو ہے نا تو بنا ہوا ہے جناب آگ سے۔ آگ تو بڑی اعلیٰ چیز ہے، اور مٹی جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے، وہ تو کک بھی نہیں ہے، وہ تو ہلکی ترین چیز ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ یہ تو کمی ہے، یہ تو کٹانا کمی ہے، پتہ نہیں کس، یہ تو اس کی کوئی حیثیت ٹکے دا بندہ ہے، اس طرح کہتے ہیں نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو شیطان نے کہا تھا، اس لیے وہ بھی شیطانی کا کام کرتے ہیں۔ تکبر ہوا کوئی تکبر شیطان نے پہلے کیا، حسد بھی اسی نے کیا۔ شیطان سب سے بڑا خطرناک ہے، اور جو بندے ایسا کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو اس لیے شیطان جو تھا اس کا نام عزازیل تھا، اس کو جب اللہ کے ذکر سے تھوڑا سا غفلت اس نے کی، اس وقت اس کے اندر اس کے نفس نے حملہ کیا۔ اس کے نفس نے کہا تو بہتر ہے، یہ جو آدم ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو ہلکا ترین چیز ہے، اس کی بنا ہوا مٹی سے ہے، تو بنا ہوا بھی آگ سے ہے، تو اعلیٰ چیز ہے، تجھے کیا ضرورت ہے اس کو سجدہ کرنے کی۔ یہ اس کے نفس نے، اس نے یہ نہ سوچا کہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ وہ سوچتا نا اللہ کا حکم ہے تو وہ پھر کام ٹھیک تھا نا، کیونکہ نوکر کیا تھے نخرا کیا، مالک ہے، غلام ہے، ہم تو غلامی میں، ہم تو جو حکم ہو ہم نے وہ کرنا ہے نا، تو بس غلام تھا تو تیرا حق بنتا تھا تو سجدہ کرتا، نہیں جی، اس کے نفس نے اس کو ایسا کر دیا کہ وہ کھڑا ہو گیا، سارے سجدے میں گر گئے، جھک گئے، اور یہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ تو کیا وجہ تھی؟ کہ وجہ یہی تھی کہ اس نے اپنے نفس پر نظر نہیں رکھی تھی، نفس کو بھلا دیا تھا۔ تو پھر اللہ نے کیا ہوا کہ ہم الفاسقون ہو گیا نا، وہ فاسقون کا مطلب ڈس اوبیڈینٹ ہو گیا نا، تو پھر یہی ہوا نا، پھر وہ فاسقون اتنا ہوا کہ پھر کافرین تک چلا گیا، کیونکہ فاسقون جو ہوتا ہے نا پھر اس نے ساتھ اتنا وہ اپنے آپ کو، میں جی اللہ تعالیٰ مجھے آپ وقت دے دیں، میں قیامت تک ان کو وہ ان کو جو ہے گمراہ کروں گا، یہ تو پھر تو ڈیٹ بن گیا نا، تو پھر تو کافرین اس کے ان سے بھی آگے چلا گیا، یہ تو حد ہی کراس کر گیا سب کچھ۔ تو اس لیے یہاں پر آج ہمارا یہ سبق ہے کہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر نظر رکھنی ہے، اور اللہ کا ڈر بندے میں آ جائے گا تو بس پھر نفس جو ہے اس کی تباہی پھر جائے گی۔ اللہ کا ڈر بندے میں ہوگا، جس طرح اللہ نے فرمایا نا قرآن پاک میں، واللہ بصیر بالعباد، واللہ، اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے، دیکھتا ہے۔ بصیر جس طرح ہماری آنکھیں ہیں نا، آنکھیں جو ہیں یہ آنکھوں سے دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں، اور دیکھنے والے کو بصیر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے بصیر، دیکھنے والا، تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بالعباد اپنے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو جب اللہ دیکھتا ہے تو وہ خبر بھی رکھتا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اسی آیت میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تو یہ نفس جو ہے ولتنظر نفس، اپنے نفس پر نظر رکھو، یہ جو ہے نا، اور آگے کیا بھیج رہے ہو یہ ذرا دیکھو، یہ نفس کو دیکھو کیا بھیج رہا ہے، تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو اس نے، جنہوں نے نفس پر نظر نہ رکھی اور اللہ کو بھلا دیا، اپنے نفس پر نظر نہ، نفس نے انہوں کو بھلا دیا، تو وہ کیا ہو گئے؟ ڈس اوبیڈینٹ ہو گئے، اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ہم بھی مانگتے ہیں کیونکہ ہم بھی غلط کار ہیں، ہم بھی آپ کی طرح ہیں، کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم بہت اعلیٰ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہم آپ لوگوں سے بھی بہت کمزور ہیں، اور بلکہ گناہ گار بہت زیادہ ہیں، آپ سب لوگ اچھے ہیں ہم سے۔ اس لیے ہم سب مل کے آج وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، اپنے نفس پر نظر رکھیں گے، تاکہ یہ جو ہے نا یہ ہم بھولیں گے نہیں اپنے نفس کو، اگر بھلا دیا نا تو پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں اللہ نے فرمایا نا فاسقون، پھر آپ جو ہے نا وہ ڈس اوبیڈینٹ ہو جائیں گے، یا یہ جو ہے نافرمان ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں نافرمانی سے بچا، ہم نفس پر نظر اگر ہماری ہٹ جائے تو مہربانی فرما، اپنے خاص کرم سے ہمیں ایسا فرما کہ ہماری نظر نفس پر رہے، اور تو ہی ہمارے اوپر نظر کرم فرما، تاکہ وہ شیطان اور نفس کی تمام شرارتوں سے، تمام حملوں سے ہمیں بچا کے اپنی رحمت خاص میں جگہ عطا فرما، آمین۔